بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفات الثبوتیہ۔ گزشتہ درس میں بحث ہوئی تھی کہ کچھ لوگ مشبہہ ہیں جو اللہ کو انسان سے تشبیہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ معطلہ ہیں جو کہتے ہیں صفات خدا کی بات ہی نہ کرو، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس پر کوئی ذکر ہی نہ کرو الی آخر۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اپنی کوئی صفات کا ذکر فرمایا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا، جو ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی کہ مولا نے فرمایا تھا لم یطلع العقول علی تحدید صفت، ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے عقول عام لوگوں کو اپنی صفات کی حد بندی کی کہ یہ ہو کہ کون سی صفت اللہ میں کتنی پائی جاتی ہے، یہ عقل دار نہیں کر سکتا کہ اس میں علم کتنا ہے، قدرت کتنا ہے۔ لیکن لم یحجب عن واجب معرفت ہے، لیکن جتنی معرفت واجب ہے اس میں بھی کوئی حائل نہیں ہے، کوئی پردے نہیں ہے، اتنی ہے، ٹھیک ہوگا۔ تو ہم اس کے قائل تھے، آج ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ پس کچھ صفات خدا جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور کچھ صفات ہیں جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم فقط صفات ثبوتیہ کی بات کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ میں ہیں، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ مرید ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ باقی ہے، اللہ احد ہے۔ یہ ہیں صفات ثبوتیہ۔ کچھ کی بحث تو خیر گزر گئی، اس کے واحد ہونے پر فلاں وہ ساری باتیں کچھ ہو گئیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو تھوڑی وضاحت طلب ہیں، مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ شریف نے فقط انہی کی وضاحت کی ہے، سب کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اللہ عالم ہے، علم کا مطلب کیا؟ اللہ قادر ہے، قدرت کی وضاحت۔ اللہ مرید ہے، ارادہ کی وضاحت۔ اللہ متکلم ہے، اس تکلم کے حوالے سے کیا بحث ہے، بس انہی کی وضاحت کی۔ الصفات الثبوتیہ، صفات اللہ الثبوتیہ عبارت، اللہ کی صفات ثبوتیہ کون سی ہیں؟ یہ ہیں کہ انہ تعالی عالم، علم صفات ثبوتیہ سے، قادر، قدرت صفات ثبوتیہ سے، حی، حیات صفات ثبوتیہ سے، مرید، ارادہ صفات ثبوتیہ سے، سمیع، بصیر، سماعت، بصر، متکلم، تکلم، باقی، واحد، یہ ساری صفات ثبوتیہ، ٹھیک ہے جی۔ سمیع، بصیر، متکلم، باقن، واحد۔ چند ایک کی وضاحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں علمہ تعالی، علم خدا کیا مطلب؟ ان العلم عبارت عن حضور المعلوم لدى العالم، علم کیا ہے؟ یعنی معلوم کا عالم کے سامنے حاضر ہونا، یعنی اس کو معلوم اس کے سامنے واضح ہو۔ وَهَذَا التعریف یشتمل العلم الحضوری، اب یہ تعریف چاہے وہ علم حضوری ہو، چاہے وہ علم حصولی ہو، اس کو آقا جان لکھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ العلم الحصولی والعلم الحضوری، آپ ان کو لکھ لیں۔ العلم الحضوری، اس کی تعریف کیا ہے؟ هو العلم بالشيء
دون وساطت، کسی شے کا علم ہو بغیر کسی مادی واسطے کے، وسیلے کے۔ العلم الحصولی، حصولی کیا ہے؟ حصول صورت فی الذہن عن الشیء، کسی بھی شے کی صورت ذہن میں آئے لیکن عبر وساطت حسیہ، لیکن کسی حسی واسطے ذریعے کے ذریعے آپ نے اس کو لمس کیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، جو بھی ہے۔ اسی طرح بعض نے تعریف یوں کہ مفہوم سب کا آخر میں ایک بنتا ہے۔ اب بعض نے تعریف یہ کیا کہ علم حصولی اور علم حضوری۔ العلم الحضوری بعض نے یہ تعریف کی، فَهُوَ الَّذِي يُوجَدُ قَبْلَ وُجُودِ الْمَعْلُومِ بل هو الذي يوجد المعلوم كعلم اللہ سبحانہ بالاشیاء قبل ایجادها۔ اور علم حصولی کیا ہے؟ هو الذي يوجد بعد وجود المعلوم كعلمنا بالموجودات بعد وجودها۔ تو پس علم کی آجان دو قسمیں ہو گئیں، علم حضوری یعنی وہ علم کہ جس کے لیے ان وسائل مادی کی ضرورت نہ ہو، از خود ہمیں علم ہو جائے، اور علم حصولی جس کے لیے ہمیں ان وسائل کی ضرورت ہو۔ مثال بڑی آسان ہے، ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں فلاں کی قلم کاغذ بات فلاں ان کی، یہ ساری علم حصولی کی اقسام میں آتی ہیں۔ بہرحال یہ جو تعریف ہے حضور المعلوم لدى العالم، کہ عالم کے سامنے ایک معلوم کا حاضر، حاضر سے مراد ہے کہ اس کے سامنے ہونا سب کچھ، اب وہ چاہے علم حضوری ہو چاہے علم حصولی ہو، دونوں کو یہ شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب ان میں پھر فرق ہوتا ہے کہ جو علم حصولی ہوتا ہے وہ قابل تعلیم ہوتا ہے، قابل تربیت ہوتا ہے، ہم اس کو آگے دوسروں کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو۔ جو علم حضوری ہوتا ہے وہ اپنی ذات تک ہوتا ہے، اپنی عین میں ہوتا ہے۔ خوب یہ ایک بحث ہے، منطق میں اس کی تفصیل آپ نے پڑھی۔ فرماتے ہیں ان ہناک اجماع، اس بات پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ کس بات پر؟ کہ ان العلم من صفات اللہ تعالی ذاتیت الکمالیہ، کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، صفات ذاتیہ کمالیہ۔ پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ اس کا علم صفت ذاتی یعنی عین ذات ہے، یہ علم اس کی ذات سے جدا نہیں، زائد بر ذات نہیں، علم یعنی وہی اس کی ذات۔ اب اس کو لکھنا چاہے تو یوں لکھیں گے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کمالیہ میں سے ہے۔ والجدیر بالذکر، پس مناسب ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ان نفس وجود کل شیء عین معلومیتہ للہ تعالی، کہ کسی بھی شے کا وجود، لفظوں پہ غور، جو شے وجود رکھتی ہے بس یہ معلوم الہی ہے، جس کا وجود ہے عین معلومیت ہی للہ ہے، کہ وہ اللہ کے لیے معلوم ہے۔ ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے بس وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ معلوم الہی ہے۔ بہت آسان۔ لا فرق فی ذلک بین الکلی، اب چاہے وہ وجود کلی ہو یا جزئی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو شے وجود رکھتی ہے چاہے وہ کلیتاً ہے، جیسے کلیات آپ پڑھتے ہیں منطق میں، فلسفے میں، یا وہ جزیات ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری صفت صفات ثبوتیہ میں سے ہے، وہ ہے قدرت، قدرتہ تعالی۔ کیا مطلب؟ بڑا آسان، اس کا مطلب یہ ہے ان القدرۃ من صفات اللہ الذاتیۃ الکمالیہ، قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ کمالیہ میں سے ہے، یعنی قدرت بھی زائد بر ذات نہیں، عین ذات ہے۔
فاللہ سبحانہ هو القادر المطلق، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، چونکہ صفت ذاتی ہے قدرت۔ ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل، اگر وہ چاہے تو کرتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرتا۔ قادر مطلق، کوئی معنی اس کے سامنے کسی شے کرنے یا نہ کرنے میں نہیں ہے۔ والدلیل علی قدرتہ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے؟ بڑی آسان، فرماتے ہیں احکام الصنع و اتقان، یہ لفظ احکام نہیں پڑھنا، احکام غلط ہے، احکام ہے، احکام الصنع، احکام کہتے ہیں کہ شے کو محکم کرنا، اتقان بھی اسی پختی کے معنی ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے سسٹم بنا ہے کائنات، اس کا محکم اور پختہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی قادر مطلق ہے کہ جہاں پر کوئی خرابی نہیں۔ اور خود بھی اس نے یوں بیان فرمایا سورہ سجدہ میں، الذی احسن کل شیء خلقہ، اور امیر المومنین نے بھی اسی کو یوں بیان کیا، وَأَرَانَا مِن مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، اور اس نے ہمیں اپنی قدرت کی ملکوت دکھائے، وَعَجَائِبَ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حکمتہ، اور اس کی حکمت کے آثار نے بھی زبان خلق سے ظاہر کیے کہ یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو ستارے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس کی حکمت کے آثار جو زبان حال سے ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بنانے والا ہے۔ السوال، ایک سوال ہے، ہم نے کہا اللہ تعالی قادر مطلق ہے، تو سوال ہوتا ہے حل ان اللہ قادر علی خلق مثلہ، اگر اللہ قادر مطلق ہے تو کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنانے پر بھی قادر ہے؟ فرماتے ہیں لیسا فی محلہ، اصلاً یہ سوال غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، لغو ہے۔ کیوں؟ بہت توجہ، اگر اللہ کوئی اور فرض کرو بنا بھی جائے، اپنے جیسا بنا دے، تو جسے بنائے گا وہ اللہ کی مخلوق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مخلوق ہوگا، تو جو مخلوق ہے وہ واجب الوجود بھی ذات تو نہیں ہوتی، تو یہ خالق ہو گیا، تو مخلوق کبھی خالق جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ فرض کرو وہ اپنے جیسا بنا بھی لے، اس کے پاس جو اختیار ہوں گے، جو علم ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا سب دے بھی دے، تو بھی وہ اس کی مخلوق ہوگا۔ مخلوق تو خالق جیسی کہاں ہوتی ہے؟ پھر مثل تو نہ ہوا۔ فرماتے ہیں سوال، یہ سوال کرنا کہ ان اللہ حل ان اللہ قادر علی خلق مثلہ، کیا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا دے؟ لیس فی محلہ، یہ سوال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ ان اللہ بالفرض، فرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اذا خلق آخر یکون مثلہ، کہ اللہ کسی اور کو خلق کرتا ہے جو اس جیسا ہو، ظاہراً لا یمکن ان یکون مثلہ، اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس کو اللہ بنائے گا لأنہ مخلوق، وہ اس کی مخلوق ہوگی، اور مخلوق کبھی خالق جیسی نہیں ہوتی، لہذا یہ سوال ہی عبث ہے کہ اللہ اپنے جیسا اللہ بنانے پر قادر ہے یا نہیں۔ تیسری صفت اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سے ہے کہ اللہ مرید ہے، ارادہ ہے، اللہ صفات ثبوتیہ میں سے۔ یعد من صفات ثبوتیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ مرید، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے۔ ان اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن،
وَأَنَّ إِرَادَتَهُ مِن صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّہ، لفظوں پہ غور، یہ ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے صفات ذاتیہ سے ہے، یہ عین ذات ہے، یہ زائد بر ذات نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ اللَّهِ مُرِيدًا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مرید ہے تو اللہ تعالی کے مرید ہونے کا مطلب ہے کونہ مختاراً فی ارادتے، کہ اللہ اپنے ارادہ میں مختار ہے، اور مختار صفات ذاتیہ میں سے ہے، صفات فعلیہ میں سے۔ کوئی صفات ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ فعلی، یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ کا مختار ہونا صفات ذاتیہ میں سے ہے، صفات فعلیہ میں سے۔ کیا اللہ کی کوئی صفات فعلیہ بھی ہیں؟ ہاں، آگے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں غور کرو، چوتھی صفت اللہ کی کیا ہے؟ تکلم، کہ اللہ متکلم ہے۔ ان التکلم من صفات اللہ الفعلیہ، یہ تکلم اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے تو یہ تکلم صفت فعلی ہے۔ کون اللہ متکلما من العقائد الاجماعیت لدى المسلمین، اللہ کے متکلم ہونے کا عقیدہ مسلمانوں میں عقائد اجماعیہ میں سے ہے، یعنی اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ متکلم ہے۔ متکلم ہونے پر تو اتفاق ہے مسلمانوں کا، لیکن وہ کیسے متکلم ہے؟ جہاد تکلم کے حوالے سے اس میں بہت ابحاث ہیں، بہت کیل و کال ہے۔ الا ان هناك اختلاف بینہم فی بعض الجہاد، کیا بحث ہیں؟ آج کل نہیں ہے، زمانے قدیم میں۔ ففی تفسیر حقیقت الکلام، کہ حقیقت کلام، خدا جو متکلم ہے اس کلام کی حقیقت کیا ہے، اس میں بحث۔ وفی حدوثہ وقدم، اس میں بحث کہ اللہ کی جو کلام ہے آیا وہ حادث ہے یا قدیم۔ وقعت اختلافات دامیہ، دامیہ دم سے ہے، خون ریز اختلافات ہوئے عصر خلفاء بنی عباس کے دور میں کہ آیا اللہ کی جو کلام ہے یہ قدیم ہے یا حادث۔ کچھ لوگوں کو اس بات پر مار دیا گیا کہ یہ اللہ کی کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، اور کچھ کو اس بنیاد بنا کے یہ حادث ہونے کے قائل ہیں۔ خون ریز قسم کے فساد دور بنی عباس میں بھی ہوئے اور بنی امیہ بھی ہوتے رہے۔ مثلا ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اسی بارے میں نظریۃ الحنابلہ، ذرا غور کرنا، ان کو لکھ لیں، آپ کے فائدے میں ہے۔ معروف امام ہے امام احمد بن حنبل، ہم اردو میں حنبلی کہتے ہیں، عربی والوں کو حنابلہ کہتے ہیں۔ 23 نومبر 780 بغداد میں ان کی پیدائش ہے۔ 2 اگست 855 عیسوی بغداد میں ہی ان کی وفات ہے۔ البتہ یہ بنو عباس کا دور تھا۔ تو احمد بن حنبل ائمہ میں سے ایک ہے، بڑا فقیہ تھا اپنے زمانے میں، اجتہاد اور فلاں۔ خوب، ان کا نظریہ ذرا غور کرنا، وہ یہ کہتے ہیں، حنابلہ کا نظریہ اس بارے میں، وہ کہتے ہیں ان فرقۃ وفی مقدمتہم الامام احمد بن حنبل، کہ ایک گروہ ہے جن کا رہبر رہنما امام احمد بن حنبل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ذرا غور کرنا، کہ ان القرآن لیس بحادث وانہ قدیم۔ حنابلہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن حادث نہیں، قرآن قدیم ہے۔ پوری توجہ، یعنی اللہ کے ساتھ وہ قرآن کے بھی قدم کے قائل ہیں کہ قرآن حادث نہیں، قرآن قدیم ہے۔ وقالو،
یہ تو ہو گیا نظریہ کہ قرآن قدیم ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہے. فَهُوَ جَہْمِيٌّ کافر. یہ جہمیٌّ یہ جہمیہ بھی ایک فرقہ ہے. یہ میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. جہم بن صفوان اس کا بانی ہے. 696 میں اس کی پیدائش ہے، 745 میں اس کی وفات ہے. بنی امیہ کا دور تھا. یہ ہے جہمیہ، یعنی فرقہ جہمیہ کا بانی ہے. فرقہ جہمیہ جابر کے قائل ہیں. فرقہ جہمیہ والے کہتے ہیں کہ بس معرفت ہونی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور اس میں تقریباً کوئی 15-20 نقاط آپ نیٹ پر غور کریں گے نا کہ جہمیہ کے عقائد کیا ہیں، تو 14-15 وہ لکھیں گے جو باقی مسلمان سن کے بنیادی اختلاف ہیں بڑے محروم قسم. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ کہے گا کہ ان القرآن مخلوقن، کہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق حادث ہوتا ہے، فَهُوَ جَہْمِيٌّ وہ جہمیہ ہے، وہ کافر ہے. وَمَنْ زَعَمَ اور جو یہ کہتا ہے، توجہ کرنا اگلی سطر، کہ ان القرآن کلام اللہ عز وجل، جو یہ تو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، وَوَقَفَا اور پھر آگے رک جاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ مخلوق اور یہ نہیں کہتا کہ وہ مخلوق ہے یا نہیں، وہ حادث ہے یا قدیم ہے، یہ نہیں کہتا. جو فقط اتنی بات کرتا ہے کہ ہے تو کلام خدا، آگے اس کے حدوث و قدم کی بات نہیں کرتا، مخلوق ہونے یا غیر مخلوق ہونے کی بات نہیں کرتا. فَهُوَ أَخْبَثُ مِنَ الْأَوَّلِ وہ بندہ اس جہمیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. بہرحال ان کا نظریہ ہے حنابلہ کا. نظریۃ المعتزلہ، یہ معتزلہ کون ہیں جی؟ واصل بن عطا الغزال، یہ ایرانی تھا، اور واصل بن عطا 80 ہجری میں اس کی پیدائش ہے، 131 میں اس کی وفات ہے. اور واصل بن عطا ایرانی تھا، اور مامون رشید کے زمانے میں اس معتزلہ یہ سرکاری مذہب تھا. تو یہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، مامون رشید کے زمانے میں یہ معتزلہ سرکاری مذہب جیسے ہوتا ہے اسلام ہمارا سرکاری مذہب ہے، اس زمانے میں معتزلی تھا. معتزلہ کہتے ہیں ان القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، محدث یعنی قدیم نہیں بلکہ محدث ہے. انزلہ اللہ علی نبیہ، اللہ نے قرآن کو اپنے نبی پر نازل فرمایا، لیکون علما ودالا علی نبوتہ، تاکہ اس کی نبوت کی یہ نشانی ہو اور اس پر دلیل بن جائے. یہ ہے ان کا نظریہ معتزلہ کا. ٹھیک ہو گیا. نظریۃ الشیخ الاشعری، ابو الحسن اشعری 873 عیسوی بصرہ میں پیدا ہوئے، 935 عیسوی بغداد میں یہ ہے ان کی وفات ہوئی. پہلے معتزلی تھے، پھر بعد میں ان سے جدا ہو گئے. یہ ابو الحسن اشعری یہ کیا کہتا ہے؟ اختار الاشعری، وہ یہ کہتا ہے، لفظوں پہ غور، ان القرآن لیس بمخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. اچھا. وَأَنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوگا، فَهُوَ کافر. ٹھیک ہو گیا. وَبَعْدَ ذَلِكَ پھر اس کے بعد قَامَ بِإِصْلَاحِ رَأْيِهِ، پھر اس کی اپنی رائے بدلی، تھوڑی جیسے ہوتا نا تبدیلی آئی، اس تبدیلی میں اس نے اپنا ایک اور نظریہ دیا، اور وہ نظریہ یہ دیا، وہ کہتا ہے کہ ان المراد من کلام اللہ تعالی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کلام خدا، کلام خدا سے مراد لیس القرآن المقروء، وہ یہ قرآن نہیں جو بسم اللہ سے والناس تک ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں، بلکہ کلام اللہ سے مراد کلام نفسی. کلام نفسی کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ میری جان،
جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو آپ بعد میں تحریر کرتے ہیں، تو جب تک وہ آپ کی زبان پر نہ آئے، تحریر میں نہ آئے، فقط آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہو، اس کو کہتے ہیں کلام نفسی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ کہتے ہیں موقف الامامیہ، ہم امامیہ اثنا عشریہ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی هو الخالق، ہم نے پیچھے بھی کہا تھا ہم وحدانیت خالق کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، غیر اللہ سارا غیر اللہ مخلوق، والقرآن لیسا ہو اللہ، قرآن اللہ نہیں ہے، بل القرآن غیر اللہ، قرآن اللہ نہیں، قرآن غیر اللہ ہے، اور جو غیر اللہ ہیں وہ سارے مخلوق ہیں، خالق فقط اللہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔